بھائی بھائی سے دور ہے، ماں بیٹوں سے دور ہے، باپ سے دور ہے، لیکن اگر دین کی بنیاد پر محبت تھی، رشتہ داری تھی، تعلق تھا، دوستی تھی، تو یہاں بھی کام آئے گی اور بعد مرنے کے حشر میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی۔ اچھا آپ بتاؤ، صحابہ سے جو ہمارا تعلق ہے کون سا ہے؟ ایمانی تعلق تو ہے۔ ان کی محبت میں قسم کھا سکتا ہوں آپ سب کے دل میں اتنی ہے، اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا کسی صحابی کی شان میں کوئی یہاں پہ گستاخی کر دے شاید زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کیوں محبت ہے ان سے؟ کیوں محبت ہے؟ دین کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور انسان کیسے بنتے ہیں وہ درس ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے، اس لیے ان سے محبت ہے۔ تو دینی محبت انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے۔ دنیاوی محبتوں میں کوئی بھائی اپنے بھائی کو جائیداد معاف نہیں کرتا، ایک ایک بالشت پر قتل ہو جاتے ہیں، بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک ایک بالشت پر قتل ہو جاتے ہیں، مقدمے چل جاتے ہیں، لیکن دینی محبت جب ہوتی ہے تو اپنا گھر پیش کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پیش کیا، اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے گھر پیش کر دیتے ہیں، آپ بھائی کوئی کرایہ نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، یہ دین کی وجہ سے۔ تو دینی محبت رشتہ داری والی خونی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہماری اس دینی محبت کو باقی رکھے، تابندہ رکھے۔ اور دیکھو یاد رکھو، آدمی اگر دین پر چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اس کی جزا ملتی ہے، اور اگر بے دینی پر چلتا ہے تو اس پر اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی بے دینی کی زندگی گزارے اور سکون سے ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی دیندارانہ زندگی گزارے اور بے سکون ہو۔ دونوں آپس میں ضد ہیں ایک دوسرے کی، دین ہوگا تو سکون ہوگا، بے دینی ہوگی تو بے سکونی ہوگی۔ کوئی صحیح دیندار کبھی بھی بے سکون نہیں ہو سکتا، آپ دکھا نہیں سکتے۔ جو صحیح دیندار ہوگا، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ ہاں تعلق میں کمی ہوگی، دین میں کمی ہوگی، اعمال میں کمزوری ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہوگی تو پریشانی ہوگی۔ اور اگر دین زندگی میں 100% ہے، پریشانی کا سوال ہی نہیں۔ حالات آئیں گے یہ الگ چیز ہے، حالات آتے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر سکون کا سمندر ہوتا ہے۔ چہرے پر ان کا ہمیشہ بشاشت آپ کو دکھائی دے گی، اور جو دین سے دور ہوگا چہرے پر اس کے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، پریشان ہوگا، رونا روتا رہے گا، جدھر جائے گا رونا روتا رہے گا کہ یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، ہزار پریشانی گنائے گا۔ اور دیندار پریشانیاں گناتا ہے تو صرف اللہ سے، اس سے گناتا ہے۔ شکوے کرے گا تو اللہ سے، اپنا غم بتائے گا تو اپنے اللہ کو، دکھ بتائے گا تو اللہ کو، اس کے علاوہ کسی سے نہیں بتاتا۔ بعض صحابہ 32 سال بیمار رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو کتنے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ یہ 32 سال بیمار رہے۔ 32 سال ان کے پیچھے پھوڑا تھا، آج کی زبان میں کینسر کہہ گئے۔ 32 سال تک اسی حال میں رہے، لیٹے رہے، لیکن چہرہ کیا رہتا تھا؟ ہر وقت کھلا ہوا، دھلا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا چہرہ۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا، کیا بات ہے آپ پر اتنی بڑی مصیبت ہے، 32 سال سے آپ جھیل رہے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، چہرہ بشرا آپ کا بالکل چمکتا دمکتا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے، جب سے بیمار ہوں تب سے روزانہ اللہ کی طرف سے فرشتہ سلام لے کے آتا ہے، خیریت پوچھتا ہے۔ یہ واقعہ لکھا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
روزانہ فرشتہ پوچھ رہے ہیں. تو جب فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آئے گا تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پورا دن اسی نشے میں گزر جائے گا کہ محبوب کا پیغام آیا. تو جو اللہ سے تعلق والے ہیں غموں کے بظاہر ان کے اوپر پہاڑ آتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کے دل پریشان نہیں ہوتے. دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون کا سمندر بنتا ہے. جو چاہے کر کے دیکھ. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ من یعمل سوءا یجز بہ. یہ میں نے جملہ پڑھا تھا، قرآن کی آیت ہے کہ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ ملے گا. برا کام کرے گا بدلہ ملے گا. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی بری چال چلتا ہے اس پر وہ خود پڑ جاتی ہے، خود اسی پہ پڑتی ہے. برا کام کرے گا اس کے احوال جھیلنا پڑے گی، اس پر حالات آتے رہیں گے. ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت لگائے اور اس کے بعد کہ اس میں آم لگیں گے. ہو سکتا ہے کیکر کا درخت لگائے گا تو کانٹے مل سکتے ہیں، آم کا درخت لگائے گا تو انشاءاللہ ایک دن اسے آم ملیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگا کیکر رہا ہے اور کھائے آم. جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، جیسے اعمال کرے گا ان اعمال کے مطابق اس کی جزا یا سزا اس کو بھگتنا پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ نہ سوچے کہ جناب مرنے کے بعد دیکھیں گے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے دنیا میں دکھا دیتا ہے. قرآن اٹھاؤ، سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے ہی ان کو دنیا کے اندر چھوٹا عذاب دیں گے. بڑا عذاب تو آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا، لیکن دنیا میں ہم ان کو کیا دیں گے؟ مرنے سے پہلے ہی سزائیں، بلائیں، مصیبتیں، بے چینیاں، بے عزتی، رسوائی، ذلت، یہ سب کچھ ملے گا. تو اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا کون کیا کر سکتا ہے. دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تو ہے. اللہ تو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. وہ ظالم نہیں ہے اور وہ نعوذ باللہ اندھا نہیں ہے. وہ بہرا بھی نہیں ہے، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے. ہم جو کریں گے وہ ہمارے سامنے آ کے رہے گا، اللہ دکھائے گا. اس لیے آدمی نہ سوچے میں نے ہوشیاری سے کام کر لیا، ظلم کر لیا، زیادتی کر دی، گناہ کر لیا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن جس کو پتہ چلنا اس کو تو چلی گیا. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. غافل لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، ظالم لوگ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ نے تھوڑی ڈھیل دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے. گھر بیٹھے رسوائی ملتی ہے، اور ایسی رسوائی ہوتی ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. ایسے حالات ہم نے بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آدمی بڑا کھاتا پیتا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی اس کی مان ہے، لیکن اس نے اپنی اس عزت سے، اپنے مال سے، اپنی شہرت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں اس سے نیچے پہنچا دیا جو پہلے جس حال میں تھا. کروڑ پتی بھی جوتیاں چکھانے پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو بھی دیکھا جو گاڑی سے جن کا پیر نیچے نہیں اترتا تھا، عالی شان بلڈنگ میں رہتے تھے، کئی نوکرانیاں جن کے گھر میں کام کرتی تھیں،
ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے بچے دوسروں کے ٹکڑوں کے محتاج ہوئے، دوسروں کے ٹکڑوں کے محتاج ہوئے. ان کے بچوں کے پیروں میں چپل اور جوتے نہیں ہوتے تھے، ننگے پیر چلے. جن کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو ستاتے تھے، انہی نے بعد میں ان کی مدد کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، ہر حال سے واقف ذات ہے. سوچ سمجھ کر آدمی قدم اٹھائے. جو میں کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، مجھے اس کی سزا برداشت کرنا پڑے. اللہ تبارک تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اللہ دکھاتا ہے. مثال کے طور پر آج کل بے حیائی کا دور ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے، گاؤں بھی محفوظ نہیں، شہر بھی محفوظ نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں الزنا دین، زنا قرض ہے. زنا کیا ہے؟ قرض ہے. قرض کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کو قرض دینا ہی ہے ہر حال میں، ایسے ہی اگر خدا نہ کرے کسی نے بے حیائی کا یہ کام کیا، زنا والا عمل کیا ہے، تو یہ قرض اسے چکانا پڑے گا. اب اس کی بیوی چکائے، بیٹی چکائے، بہن چکائے، یا اس کی ماں چکائے، کوئی نہ کوئی تو اس قرض کو چکائے گا. کتنی بھی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہے، کتنی پردے میں رکھ لے، اگر یہ بدکاری کی ہے اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. گھر کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس قرض کو ادا کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے کیا فرمایا؟ عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن نہ ہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں تو ہمیں خود کیا ہونا پڑے گا؟ اپنے آپ کو پاک بنانا پڑے گا. اور ہم اگر پاک دامن نہیں ہیں، ہم نے کسی کی عزت کو لوٹا ہے، کسی کی عزت پر ہم نے دھبا لگایا ہے، پٹا لگایا ہے، ایک دن آئے گا کہ کوئی ہوگا جو ہماری عزت پہ پٹا لگائے. یہ عدلے کا بدلہ ہے، یاد رکھنا، عدلے کا بدلہ. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نقد دیتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور ایک ہے والدین کا کیا نافرمان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم تبرأکم ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. تم اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرو گے، تمہاری اولاد دنیا ہی میں تمہاری نافرمانی کرے گی. اب جو یہ چاہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، وہ اپنے والدین کے لیے فرما بردار ہو جائے. وہ اگر نافرمان ہوگا، اگر اس نے باپ کو تو کہا ہوگا تو اولاد تھپڑ مارے گی، اس نے تھپڑ مارا ہوگا تو اولاد منہ سے مار کے دھکے دے کے نکالے گی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض اعمال کی سزا دیتا ہے. تو اس لیے ہم اگر اپنی عزت کو چاہتے محفوظ رہے تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھنا پڑے گا. یہ بدلے کا جہان آخرت ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ اس کا بدلہ. ایسے ظلم ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے. اس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے. ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں ہی اس کو پنپنے نہیں دیتا، اس کی سزا یہیں پر مل جائے گا. تو اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو من یعمل سوءا یجز بہ، جو جیسا کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی. ایک عالم صاحب نے یہ بیان کیا تو ایک بادشاہ وقت تھا، وہ کہنے لگا مولوی بھی ہانکتے رہتے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے مولویوں سے نہیں، بعض لوگوں کو خدا واسطے کا دینا لینا کچھ نہیں، کرنا کچھ نہیں، لیکن بس دشمنی میں بد زبانی میں بالکل پہلی صف میں رہتے ہیں. تو وہ بھی ایسے ہی تھا.
اس نے کہا میں تجربہ کروں گا اس کا، انہوں نے جو کہا ہے کہ آدمی جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا، میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی شہزادی جو بیٹی تھی اس سے کہا بیٹی آج تم بازار جاؤ، یہاں سے نکلو۔ چنانچہ شہزادی نکلی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، شہزادی جا رہی ہے، گئی مارکیٹ میں، لوٹ کے آ رہی تھی، راستے میں گھر کے قریب پہنچی محل کے، ایک جوان آیا، اسے پکڑا، اس کا بوسہ لیا، سینے سے لگا اور بھاگ گیا۔ جب گھر میں بیٹی آئی تو بادشاہ نے پوچھا بیٹی جو تیرے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی صاف صاف مجھے بتانا۔ تو بیٹی نے بتا دیا ابا جی میں گئی باہر، کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، واپس آ گئی، لیکن محل کے قریب ایک جوان آیا اور آ کر کے اس نے سینے سے لگایا اور میرا بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا مولوی صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ابا جی کیا؟ کہ مولوی صاحب نے کہا تھا جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہوگا، کسی کی عزت کو لوٹے گا اس کی عزت بھی کوئی لوٹنے والا ہوگا۔ میں نے جوانی میں اتنا ہی کام ایک لڑکی کے ساتھ کیا تھا، میری بیٹی کے ساتھ بھی آج اتنا ہی ہوا ہے، میری بیٹی کے ساتھ بھی اتنا ہی ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا کریں گے اتنا تو ہمیں دنیا میں، آخرت میں عذاب ملے گا، وہ مل کے رہے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے گا۔ تو اس لیے ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے چھن جاتی ہے۔ ہر گناہ جو ہے وہ نیکی سے روکتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کو ختم ہی کر دیتے، بالکل سرے سے ختم کر دیتے۔ الحسنۃ تجر الحسنۃ والسیئۃ تجر السیئۃ، کہ نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے۔ گناہ کس کو کھینچے گا؟ گناہ کو کھینچے گا۔ آپ گناہ کریں گے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی نیکی آپ سے چھوٹ جائے، کوئی نہ کوئی نیکی تو چھوٹنا ہے۔ داموس نامی بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت کرنے والا، اس سے ایک گناہ ہو گیا، لیکن جو اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں بظاہر وہ ساری نعمتیں اسے مل رہی۔ ایک دن وہ دعا میں کہنے لگا اے اللہ تو کتنا کریم ہے، مجھ سے تو گناہ ہوا یہ، لیکن تو نے اپنی نعمتوں کو مجھ سے نہیں روکا۔ اللہ نے الہام کیا میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں چلا، جو صبح کو تہجد میں اٹھ کر کے رونے کی لذت میں نے تجھے دی تھی، اس دن سے یہ میں نے توفیق تجھ سے چھین لیا۔ نعمت کا چھننا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے روپیے چلے جائیں، پیسے ختم ہو جائے، آپ کی اولاد مر جائے، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، صرف یہی نعمت نہیں، سب سے بڑی تو نعمت یہ ہے کہ آدمی سے اعمال کی توفیق چھن جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت کا چھننا یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے، لیکن لوگ اس کو کیا ہے سمجھتے ہی نہیں، یہ بھی کوئی بلا ہے، یہ بھی کوئی مصیبت ہے، یہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے محرومی ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو جب آدمی گناہ کرے گا نیکی کی توفیق بھی چھنے گی اور اس کی سزا بھی اللہ کی طرف سے اسے مل کے رہے گی۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ بعض مرتبہ آپ کا دل خوب دعاؤں میں لگتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، تلاوت میں لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسا آتا ہے سب کچھ اچاٹ ہو جاتا ہے، اجاڑ ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں لگتا، آپ سوچتے نامعلوم کیا ہوا۔ اس وقت میں ذرا اپنا محاسبہ ہم کیا کریں کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، اس خطا کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ خیر کی توفیق چھین لی۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ روزانہ 2 پارے کی تلاوت کر رہا ہوں، 1 پارے کی پابندی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوں، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہوں، اشراق بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جناب قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ کئی دن گزر گئے، ہفتوں گزر گئے، توفیق ہی نہیں ہوئی، ہفتوں گزر گئے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، ہفتوں گزر گئے، اشراق کی توفیق نہیں ہوئی۔ سوچا کبھی یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوتا ہے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔
تو جب گناہ کریں گے اس کی سزا مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، مختلف انداز سے، کبھی ظاہری نعمتیں چھینیں گی، کبھی باطنی نعمتیں چھینیں گی۔ اللہ کریم ہے، یقیناً کریم ہے، وہ فوری پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، لیکن بندہ مہلت سے اگر غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور بندہ توبہ نہ کرے، ڈھیل اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو، یہ توبہ کرنے کے بجائے اس گناہ میں اور دھستا چلا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اچھی ہے۔ بہت کریم ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے قاتلوں کو کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن معافی مانگنے والا تو کوئی ہو، توبہ کرنے والا تو کوئی ہو، کوئی جھکانے والا تو ہو سب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اللہ والے تھے، ایک بادشاہ نے اس سے کہا، وہ معتقد ہو گیا، بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ ایسا کریں، آپ ہمارے محل میں آ جائیں، وہاں آپ کو ہم کمرہ دیں گے، آپ وہیں پر عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، کھانا بھی فری، رہنا بھی فری، آپ ہر وقت وہیں پر ذکر کرتے رہیں، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقل بھی دیتا ہے اور دل کی حکمت بھی اللہ دیتا ہے، حکیم ہوتے ہیں۔ وہ سنتے رہے، ان کا اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیں، اگر میں آپ کے محل میں آؤں اور کسی دن آپ محل کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور اس وقت میں آپ کی کسی بیوی یا آپ کی باندی یا آپ کی بیٹی کے ساتھ بے حجابی کی، بے شرمی کی باتیں کر رہا ہوں، ہنسی مذاق کر رہا ہوں، تو اتنا سننا تھا کہ بادشاہ تو ایک دم آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا تم اتنے نالائق آدمی ہو، اتنے بدتمیز آدمی ہو، ہمارے حرم میں تم ہاتھ ڈالو گے، ہماری بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، باندی کے ساتھ میں تم یہ غلط نیت رکھتے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں خوب سنائی۔ وہ سنتے رہے اور پھر کہا، بادشاہ سلامت، ابھی میں نے گناہ کیا نہیں ہے، میں نے یہ جرم کیا نہیں ہے، میں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے، صرف آپ کے سامنے ارادے کا اظہار کیا ہے، تو آپ اتنا غصہ ہو گئے، اگر میں وہ گناہ کر ہی لوں تو شاید آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بتائیے میں اس رب کے در کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں جو روزانہ مجھے گناہوں پر دیکھتا ہے، کرتا ہوا دیکھتا ہے، پھر بھی اپنے در سے دھکے نہیں دیتا۔ میں نے تو ابھی ارادہ کیا ہے صرف، تو آپ اتنا غصہ ہو گئے، میں اس رب کے در کو کیسے چھوڑوں جو روزانہ گناہوں پر مجھے دیکھ لیتا ہے اور اس کے باوجود مجھے پکڑتا نہیں ہے، دھکے نہیں دیتا، اپنے گھر سے نہیں نکالتا، میں اس کا در چھوڑ کر تیرے در پہ کیسے آؤں؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، لیکن ہو تو کوئی نہ معافی مانگنے والا، ہو تو کوئی سب کو جھکانے والا۔ تیسرے بھائیوں، جیسے اعمال کریں گے ویسی ہمیں جزا یا سزا مل کے رہے گی۔ ایک بات اور آپ سے عرض کرنا ہے، دیکھو اللہ کے لیے جو بندہ یاد رکھنا حرام کو چھوڑتا ہے، اللہ اس حرام سے بہتر حلال عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جو بندہ حرام کو چھوڑتا ہے، اللہ اس حرام سے بہتر حلال اسے عطا فرماتا ہے، اور جو حرام کی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے تو پورے طور پر وہ حرام بھی نہیں ملتا اور ذلت اور رسوائی الگ اس کے ہاتھ لگتی ہے۔ آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، حرام کو آپ چھوڑو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حلال سے بہتر دے گا، حرام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآنی واقعات بھی آپ کو اس سے بھرے ہوئے ملیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے حرام آیا کہ نہیں آیا؟ حرام آیا۔ زلیخا بن ٹھن کے سج سور کے یوسف علیہ السلام کو کمروں میں بند کر کے سامنے آ کے کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی ہے؟ آئی چلک، آجا تیار ہوں۔ زلیخا کوئی اونی پونی عورت نہیں تھی، ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہے، تو بادشاہ وزیر اپنی بیوی کوئی اونی پونی رکھے گا؟ وہ تو جو سب سے زیادہ حسینہ ہوگی اس کو چھانٹ کے اپنے نکاح میں لائے گا۔ تو زلیخا بھی بڑی خوبصورت تھی، یوسف علیہ السلام بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، تنا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، پیشکش عورت کی طرف سے
خود بلا رہے ہائی تلک، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں خوف خدا ہے. کیا کہا؟ قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. اللہ کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا. حرام کو یوسف علیہ السلام نے چھوڑا. وقتی طور پر پریشانی آئی، وقتی طور پر تھوڑی سی کیا ہے بدنامی ہوئی، جیل میں جانا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس حرام کا ارتکاب کرتے تو کتنا ملتا کہ عزیز مصر کہ یہاں عزت کے ساتھ تھوڑے دنوں رہ لیتے، وہ محل مل جاتا. لیکن اگر پتہ چلتا عزیز مصر کو تو کتنی ذلت ہوتی، ہو سکتا ہے مروائی دیتا. یوسف علیہ السلام نے اس محل کو چھوڑا. کہاں پہنچے؟ پس زندہ قید خانے میں پہنچے. وہاں صعوبت کی، سختی کی زندگی برداشت کی چند سال، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. غیبی نظام حرکت میں آیا. یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے کس شان کے ساتھ؟ یہ بادشاہ خود بلا رہے آ جاؤ. وہ کہہ رہے نہیں آتا جب تک کہ مصر کی عورتوں کا مسئلہ جو تھا یہ حل نہیں ہو جاتا اور عزیز مصر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا. مسئلہ حل ہوا اور خود زلیخا نے اپنا گناہ قبولا. الآن حس الحق، اللہ کہہ رہا حق ظاہر ہو گیا. اور زلیخا خود کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، میں نے خود پھسلایا تھا یوسف کو اپنے لیے. یوسف کیا ہے؟ بری ہے، یہ مجرم نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا حق ظاہر ہوا. پھر یوسف علیہ السلام کو محل کے بجائے پورا ملک ملا کہ نہیں ملا؟ ابھی تو محل ملتا، اب کیا ملا؟ پورا ملک ملا. اور وزیر مالیات، وزیر خزانہ بنے، اس کے بعد کوئی بادشاہ بنے. اور پھر جو حرام سے عورت آ رہی تھی زلیخا، حلال طریقے سے وہی ملی. حلال طریقے سے وہی ملی. زلیخا ملی کہ نہیں ملی؟ تو بندہ جب حرام کو چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حلال کو اس کے قدموں میں ڈال دے گا. حلال کو قدموں میں ڈالے گا. تو اس لیے آپ کے سامنے جب بھی کسی حرام کی پیشکش کی جائے کہ جناب یہ آپ لے لو، اور آپ کو دکھ رہا ہو کہ ہزاروں کا فائدہ، لاکھوں کا فائدہ، یا اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے کوئی پیشکش کرے، ایسے وقت میں آپ حرام سے دستبردار ہو جائیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے آپ کو عطا فرمائے، حلال طریقے سے دے گا. اسی کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی جوان کو کوئی عورت بلائے، جوان کو کیا کرے؟ کوئی عورت دعوت دے. رجل دعته ذات امرأة منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. کسی خوبصورت اور حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بچ گیا. اب کیا ملے گا اس کو؟ ایک تو ملے گا عرش کا سایہ. کیا ملے گا؟ عرش کا سایہ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. اور دنیا میں کیا دے گا؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی لذت اسے عطا فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. کہ نگاہ شیطان کے زہر کے بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے. جو بندہ یا بندی میرے خوف کی وجہ سے بدنگاہی سے بچتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پیدا کرتا ہوں جو محسوس کرتا ہے. یعنی عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حرام کو چھوڑے گا تو اللہ حلال کی لذت عطا فرمائے گا. چونکہ ہم لوگوں نے حلال کی لذت کو جانا ہی نہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے نہیں حلال کیا ہے. لیکن جو حلال کو اپنانے والے ہیں ان سے پوچھو حلال کی لذت کیا ہوتی ہے. جو مکمل حرام کو چھوڑنے والے ہیں ان سے پوچھو حلال کے اندر کیا مزہ ہوتا ہے، وہی جانیں گے. وہ چٹنی اور روٹی کھا کر کے وہ مزہ لیتے ہیں جو آپ مرغے اور چرغوں میں مزہ نہیں لے سکتے.
تو اس لیے میرے بھائیوں، حرام کو چھوڑو، حرام اور حلال پر کیا کرو، اپنے آپ کو. آپ کے مولانا صاحب نے ہماری مسجد میں ایک واقعہ سنایا تھا، وہ لکھا حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے، اس کو ہی میں سنا دیتا ہوں مولانا کو اور آپ لوگوں کو، کہ ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے، بڑے میاں حج کر لیا، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک ہار تھا بڑا قیمتی، وہ ہار گر گیا. اب یہ بیچارے پریشان، چیخ رہے بھائی کسی کے پاس ہار ہو تو دے دے، ہار ہو تو دے دے. ایک جوان کو مل گیا تھا، وہ نیک سالے جوان تھا، مولانا یوسف صاحب کی طرح نیک جوان تھا، اسے ملا. اب اس نے سنا بڑے میاں چیخ رہے، تو کہا جی میرے پاس ہے، آپ اسے لے لو. انہوں نے بڑے میاں کو دے دیا. اس جوان نے، بڑے میاں نے کچھ انعام دینا چاہا، اس نے انکار کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو اللہ کے لیے آپ کو دیا. بڑے میاں نے دعا دی، چلے گئے حج کر کے، وہ بھی واپس چلے گئے. یہ جوان بھی کشتی پہ سوار ہوا اپنے ملک جانے کے لیے، لیکن مخالف ہوائیں اتنی چلی، کشتی کہیں کی کہیں پہنچی، ایک جزیرے میں جا کے رکی. اب یہ جوان بھی وہاں اترا، دوسرے لوگ بھی وہاں اترے. یہ جوان وہیں رہنے لگا، سوچنے لگا جب موسم سازگار ہوگا تو چلے جائیں. اتفاق سے وہاں پر جو امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. لوگوں نے دیکھا نیک جوانے سالے لگ رہا ہے، کہا جی آپ امام بن جاؤ. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کی یہاں تو نہیں ہے، ہر مولوی کو دیکھ کے آپ امامت بنا دیا کرو. دیکھا آپ نے چکتا مقتا ہے، لہذا مولانا صاحبوں کا بڑھا دو آگے. ہمارے مولانا وکیل ہے سیتا پور میں، 3 مسجدوں میں سے قادیانیوں کو نکالا امام تھے، قادیانی امام تھے، رکھ لیا لوگوں نے، امامت کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کس عقیدے کا ہے وہ. تو اس لیے اگر امام ہو تو معلوم ہو یہ ہے کہاں کا رہنے والا، اس کا نسب نامہ کیا ہے، کہاں اس نے پڑھا، اس کے استاد کیا ہے، پورا پتہ ہونا چاہیے. تو بہرحال ان کو امام بنا لیا، اب امامت کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے، مقتدیوں نے کہا امام صاحب آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہ جی آپ ایسا کرو یہیں رہ جاؤ اور ہم آپ کی شادی کراتے ہیں. ہمارے پرانے امام صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی جوان بیٹی ہے، ہم آپ سے اس کا نکاح کر دیتے. جوان نے کہا ٹھیک ہے بھائی. چنانچہ نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میں اب جب پہلی رات میں جوان پہنچا اپنی بیوی کے پاس میں، تو بیوی کو کم دیکھ رہا ہے، اس کے گلے میں ہار پڑا اسے زیادہ دیکھ رہا ہے. وہ کہنے لگی کیا بات ہے، ہمیں تو کم دیکھ رہے ہو، ہار کو زیادہ دیکھ رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا میں حیرت میں ہوں، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ یہ ہار تو وہ ہے جو ایک بڑے میاں کا تھا، حج میں ان کا گرا تھا، میں نے ان کو دیا تھا، یہ یہاں کہاں سے پہنچ گیا؟ تو وہ بچی کہنے لگی بات دراصل یہ ہے، میرے ابا یہاں کے امام تھے، حج کرنے گئے تھے، وہاں پر ہار لے کے گئے، گر گیا تھا، اور اس کے بعد ایک جوان نے ان کو دیا تھا. وہ دعا کرتے تھے اللہ میری بچی کی شادی اسی جوان سے کر دے، میری بچی کی شادی اسی جوان سے کر دے. آج اللہ نے میرے ابا کی دعا کو قبول کیا ہے، اس رنگ میں کہ آپ میرے شوہر بن کے آئے ہیں اور آج آپ اس ہار کو دیکھ رہے ہیں. حرام کو اس جوان نے چھوڑا تھا، ہار کو حلال طریقے سے وہ ہار ملا اور ہار والی بھی ملی، ہار بھی ملا اور ہار والی بھی ملی. تو اس لیے واقعہ مجھے سنانا اس لیے کہ جب آپ حرام کو چھوڑو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ حرام طریقے سے وہ نعمت آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم حلال پر آئیں. اب مثال کے طور پہ آپ کیا مدرسہ چل رہا ہے، اچھی خاصی تعلیم ہو رہی ہے، اب کوئی آدمی کیا کرے، مدرسے کی تعلیم چھڑوا کر کے پہنچا دے اسکول میں، اور وہاں تحریت سکھائی جائے، عیسائیت سکھائی جائے، یا اسی طریقے سے کیا ہے جو ہمارے ملک کا دھرم ہے وہ سکھایا جائے. اس نے حلال کو چھوڑا، حرام پہ جا رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، ذلت اس کے لیے مقدر کرے گا، ذلت مقدر کرے گا. آپ کیا مدرسہ ہے، تعلیمی نظام بہترین ہے ماشاءاللہ، اور اللہ مزید بہتر کرے. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، مالی میں آپ کی تعاون نہیں کر رہا ہوں تو آپ کرتے ہیں،
لیکن آپ مدرسے کا تعاون کریں کیسے؟ بچوں کے ذریعے. گاؤں میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو پڑھا ہوا قرآن کو، اور اسی طریقے سے جو یہاں پر دینیات ہے اور پروگرام جو بنا پرائمری کا، اس سے آپ کا کوئی بچہ غافل نہیں رہنا چاہیے. آپ لوگ بوڑھے ہو گئے، آپ نے نہیں پڑھ پایا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسہ دیا ہے تو کم سے کم ہماری اولاد گنوار نہ رہے، جاہل نہ رہے، ہماری اولاد ناخواندہ نہ رہے، ہمارا گاؤں ایسا مثالی بنے کہ لوگ مثال میں پیش کریں کہ جناب ہیبت پور ایسا ہے کہ اس میں ایک بچہ بھی ناخواندہ نہیں، ایک بچی بھی ناخواندہ نہیں ہے، سب پڑھے لکھے 100% لوگ پڑھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی تعلیم بھی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہے، سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں. آپ کا ماحول ایسا بنے، بن رہا ہے، انشاءاللہ بنے گا، ایسا بنے کہ لوگ یہاں پر رشتے لے کر کے آئے. بھائی یہاں کی بچی لے کے جاؤ، اس لیے کہ یہاں کی بچی اتنی شریف ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، مہذب ہوتی ہے، بااخلاق ہوتی ہے اور باحیا ہوتی ہے، کہیں اور کی بچیاں ہمیں نہیں ملتی. ایسا ماحول بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. کرو گے بھائی کوشش انشاءاللہ؟ اور جو تعاون آپ کا ہے وہ تو کرتے رہیں، لیکن یہ تعاون ایسا ہو کہ آپ کا پورا گاؤں اور جو اطراف کے گاؤں ہیں ان گاؤں میں بھی آپ یہ بات جا کر کے پیش کرو کہ بھائی آپ کے بچے بھی جاہل نہ رہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، وہ بھی ہماری بچیاں ہیں، جو اطراف کے گاؤں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہماری بچیاں ہیں. اگر ایک مسلمان بچی کی عزت رکتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی ایک بڑے میاں کی داڑھی کاٹی گئی، بولو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ سب کو بھی تکلیف کہ نہیں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ ایمان کے رشتے کی وجہ سے. ایسے ہی ہمارے دل کے جذبات یہ ہوں کہ کوئی بچی اور کوئی بچہ نہ ہمارے گاؤں میں نہ اطراف کے گاؤں میں کوئی جاہل نہ رہے، سب کے سب پڑھنے والے ہو، دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، اعلیٰ ڈگریاں بھی حاصل کریں، اور شاندار قسم کے عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، مجاہد بھی ہو، دائی بھی ہو، ہم کہیں گے اس سے آگے بڑھ کر پروفیسر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، IAS بھی ہو، PCS بھی ہو، ہر ڈگری حاصل کرنے والے ہو. اللہ ایسا ماحول بنا دے، اور ہمارے مولانا کو اللہ تعالیٰ ایسی ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ابھی حضرت دعا کریں گے، اور دعا کر کے